نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 27واں پارہ سورۃ الطور رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 تلاوت کی گئی ہیں. مضمون چل رہا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کے احوال، کہ جنت کے اندر جنتی کس حال میں ہوں گے اس کا ذکر چل رہا ہے. کل کے سبق میں گزر چکا ہے. فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی اولاد جنہوں نے اپنے والدین کی قرآن و سنت کی روشنی میں اتباع کی ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی. اور فرمایا ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. رونے والے ہنس مسکرانے ہوتے، وہی خوشیوں کے ڈیرے ہوتے. فرمایا کہ اس کے مطابق اس کے ساتھ کبھی ایسا ہوگا کہ جہاں یہ چیزیں آئیں آج کے سبق میں فرمایا انسان ختم ہو گیا، ہم ان کی مدد کریں گے. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے جنتیوں کو تیسری مثال انتہائی کے لیے بفاق میں اور آپ مسلمان فرمایا عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور قربانی کرتے ہیں اور گوشت لاکھوں بلکہ کروڑوں میں پوری دنیا کو اگر لیں تو اور جو کیا جانور ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا عید کے بعد گوشت ملنا بند ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں آپ فرمائیے گئے جنتی کہ بس بھائی آپ تو ختم ہو گئے؟ وہ وہاں اس کو ملے نہیں، گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لہو من دافع. بالفرض انسان کان کھول کے سن لے، اگر تیرے لیے عذاب میرا مقدر ہو گیا آپ کا جی چاہے تیری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تو میرے گھر کے آئے گا تو میرے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا. کہ اپنی اس تمنا تجھے کوئی بچانے والا گرمی کا انتظار، تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. گرمی کا کیا کر تیرے بنائے ہوئے سارے سہارے کیا وجہ ٹوٹ جائے گا ابھی نہیں مل سکتا. اور اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا، میرے عذاب کا سامنا کرے گا، اور پھر تو روئے گا، چیخے چلائے گا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر قرآن میں قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سمجھ جا، مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، میرے در پہ آ جا، میرے سامنے جھک جا، میرا بن جا، جس سے ہمیں میرا عذاب میں ہی ٹال سکتا ہوں، میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. ایسی چیزیں پکڑنے والا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو فرمایا جس ذرا دنیا کے اندر لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور مختلف مشروبات پیتے ہیں اور خوشگوار ماحول بنتا ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر بھی ایسا ہوگا. جی ہاں، یتنازعون فیہا کأس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو جام کے پیالے بھرے ہوئے ایک دوسرے کو پلائیں گے. فرمایا کہ لا لغو فیہا، اس جام میں کوئی بیہودہ چیز نہیں ہوگی. یہاں کی عموماً نشاور چیزوں میں بیہودگی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز وہ انسان کی عقل پر حاوی ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی. انسان وہ کچھ بولتا ہے جو اس کو بولنا نہیں چاہیے، اور سننے والا بھی یہی کہتا ہے یار اس وقت نشے میں ہے، ہاں جی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ دو. لیکن فرمایا جنت میں ایسا نہیں ہوگا.
اور ولا تعصیم، وہاں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہو، گناہ والی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، کیونکہ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ تمام برائیوں کی کیا ہے، جڑ ہے۔ تو ایک شخص کو کہا گیا کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کر، یعنی کسی لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی اس کو 3 گناہوں میں سے ایک کرنے کا کہا، شراب نوشی، ماں سے بدکاری، اور ایک بچہ تھا اس کا قتل۔ اس نے کہا ایک کرنے کا، اب اس نے کہا قتل بہت بڑا جرم، ماں سے بدکاری اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، تو اس نے شراب کو ہلکا گناہ سمجھا۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا، ان 2 کے مقابلے میں چلو پی لیتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی شراب پیا تو بچے کا بھی قتل کر دیا اور ماں سے بدکاری بھی کر دی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی کیا ہے، جڑ ہے، کہ جب نشہ دماغ کو چڑھتا ہے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ وہ گھرانہ بہت زیادہ ذرا خوشی میں نظر آتا ہے جس گھر میں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو گھر جو ہے نا، وہ جہاں گھر والی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گھر والی کے آنے کے بعد پھر بچوں کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پہ پھر انسان کھاتا پیتا ہو، خوشحال ہو، کسی چیز کی بظاہر کمی نہ ہو، تو آپ جانتے پھر بچوں کا بڑا جی چاہتا ہے، بچے ہوں کھلونے لے کر آئے، وہ ہم سے جی کوئی چیز مانگے، وہ تمنا کرے، جی بڑا جی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ دنیا جنت کے اندر تو بچے کی پیدائش والا مسئلہ نہیں ہوگا، پیدائش والا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا عورت کے لیے چیلنج بھی ہوتا ہے، موت و حیات کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ تو جس کے وجود سے ایک وجود نکلنا ہوتا وہی جانتی ہے۔ تو وہاں جنت میں ایسی تکلیف والی بات نہیں ہو، تو پھر بچے کہاں سے ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، فرمایا جنت کے اندر ان کے سامنے پھریں گے، ادھر سے ادھر گھومے پھریں گے، غلمان میں نے بچے، لہم ان جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی یہ بچوں والی جو دل کے اندر حسرت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے۔ ہوں گے کیسے؟ یہ نہیں ہے دنیا کے جیسے کسی کی نلی بہ رہی ہے، کسی کے کپڑے ہی پورے نہیں ہے، اور کوئی جناب ماشاءاللہ ہے تو پیارا لیکن نہایا ہوا نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے رالیں بہ رہی ہے، لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے محفوظ ہے غلافوں میں چھپائے ہوئے موتی۔ موتی آج کل بھی بعض ایسی تصویریں منظر سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ بھی پیارا ہو، چھوٹا سا ہو، اور پھر کسی کپڑے وغیرہ میں کیا ہو، چھپا ہوا ہو، اور اس کا صرف تھوڑا سا چہرہ کیا آ رہا ہو، نظر آ رہا ہو، تو وہ منظر انسان کو اپنی طرف بہت کھینچتا ہے۔ اس وقت وہ بچے کی معصومیت، وہ ادا، وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت میں ایسے بچے ہوں گے۔ پھر یاد رکھنا دنیا کے اندر جہاں خوشحال لوگ رہتے ہو نا، ایک تو نا نفس و نفسی کا عالم، وہ تو اور ماحول ہوتا ہے، خوشحال لوگ ہو، خوشگوار ماحول ہو، اور ذرا آپس میں طبیعتیں بھی ماشاءاللہ ملتی جلتی ہو، ملنے جلنے میں جی چاہتا ہو، تو فرمایا جنت کے اندر یہ ماحول ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جیسے یہاں آج کل بعض علاقوں میں ہوتا ہے، گھر سے دفتر یا کام پہ یا وہاں سے گھر، نہیں ایسا وہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جس کو کیا کہتے ہیں مایوسی والا یا ایک پریشانی والا یا ایک بوریت والا، ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر کیا گیا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
علی بعض یتساءلون، فرمایا لوگ آپس میں ملے جلیں گے اور یتساءلون سوال جواب بھی کریں گے، یعنی دنیا کے احوال بھی چلیں گے، سناؤ پھر دنیا میں کیسے رہے، پھر دنیا میں کیا کرتے رہے، یہ بھی تذکرہ چلے گا، دنیا کے یار دوستوں کا بھی حال حوال پوچھا جائے گا، آگے اسی کا مضمون آگے چل رہا ہے۔ تو بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے ذکر فرما دی، خاص طور پہ پہلے کس کا ذکر کیا؟ پھل کا، اور وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں دنیا کے اندر بھی یاد رکھنا انسان کی جسم کے لیے بطور غذا 70% پھل کا ہے دخل۔ اگر انسان چاہتا ہے میں فٹ رہوں، یعنی میرا جسم مضبوط رہے، تو خوراک میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ دیکھو جنت میں بھی آپ نے پھل ہی پڑھتے رہتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی تو کیا ہے؟ پھلوں کے بارے میں، اور مکہ اور مدینہ میں بھی سب سے کیا کہ زیادہ کیا ہے؟ پھل ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ ہمت توفیق دے، استعداد ہو، تو اپنے جسم کو غذا میں اس کو بھی ذرا آگے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جسم میں کیا ہے؟ سبزی، ہاں جی، وہ کتنے فیصد ہے؟ 20%۔ تو 70 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 10% گوشت ہے دنیا، جس کو ہم پہلے پہ لائے ہوئے ہیں تو بہت سی مسائل میں مبتلا ہے۔ اور جنت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ پھلوں کا، اور وہاں پھر خاص طور پہ گوشت میں کیونکہ لذت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہاں اس کا دوسرے نمبر پہ گوشت کا ذکر کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپس کی محفلوں کا ذکر بھی کر دیا، اور جنت کا شرابن طہورا ذکر کیا قرآن میں دوسری جگہ، پاکیزہ پینے کی چیز۔ شراب اصل میں عربی میں نا پینے کی چیز کو کہتے، پانی کو بھی شراب کہتے، مطلب کیا ہے؟ لیکن ہمارے عرف عام میں شراب کا معنی اور ہوتا ہے، اور عرب میں شراب جو ہمارے عرف عام میں ہوتی ہے اس کو خمر کہتے۔ کیا کہتے بولو بھائی؟ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن میں کہتے نا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اب